ریسرچ لائبریری کے اراکین، جامعہ کراچی کے وائس چانسلر اور جمیل جالبی فاؤنڈیشن کے رکن کے علاوہ آرکیٹیکٹ نبیل اکبر اور اکبر جمیل بھی یہاں پر موجود تھے اور ان لوگوں نے ان لوگوں سے ملاقات کی۔ ان تمام اراکین نے معزز مہمانوں کو گلدستہ پیش کیا اور انہیں ریسرچ لائبریری کی جانب سے شیلڈ بھی پیش کی۔ آپ سب کی موجودگی میں دوسرے مرحلے کی تقریب کا آغاز اس وقت ہو رہا ہے، لیکن میں بڑی خوشی کے ساتھ اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہوں گی کہ جو تاثرات ہمیں ان تمام وزراء اور خاص طور سے جناب مراد علی شاہ کی جانب سے ہوئے، یہ لوگ بے انتہا حشاش بشاش تھے، بہت خوش تھے، لائبریری کی عمارت دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اسی طرز کی عمارت ہم سندھ کے تمام بڑے شہروں میں تعمیر کریں گے، اور یہ یقیناً نبیل اکبر جو کہ بہت چھوٹا سا ایک بچہ ہے اس کے لیے بڑی تقویت کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ اس موقع پر جامعہ کراچی کے وائس چانسلر جناب خالد محمود عراقی صاحب بھی موجود تھے، جناب مراد علی شاہ صاحب نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ عراقی صاحب، جامعہ کراچی میں آپ ڈاکٹر جمیل جالبی چیئر کا قیام بھی عمل میں لے کر آئیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، ہمارے لیے بھی قابل اطمینان تھی، کیونکہ جمیل جالبی ریسرچ سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی نے پہلے ہی قائم کر رکھی ہے، اور اب سندھ میں کراچی یونیورسٹی میں بھی یہ چیئر قائم کی جائے گی۔ ہم جناب مراد علی شاہ، جناب چیف منسٹر، چیف سیکرٹری سندھ اور تمام وزرائے اعلیٰ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ صبح سویرے وہ یہاں پر آئے، اس تاریخی موقع پر انہوں نے تاریخی کام انجام دیا، ہماری ہم سب کی بہت حوصلہ افزائی کی، اپنا قیمتی وقت دیا اور پھر آنے کا وعدہ کیا اور بار بار آنے کا وعدہ کیا، اور وزراء نے تو یہاں تک کہا کہ جو چیز چاہیے، جو مدد چاہیے، جو خدمات چاہیے، ہم لوگ اس ریسرچ لائبریری کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ لیکن ہمارے تمام ریسرچ لائبریری کے رکن نے یہ کہا کہ یہ ہم نے صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو جاری کیا ہے اور اس کو جمیل جالبی فاؤنڈیشن چلا رہی ہے۔ ہاں، ہمیں جب بھی ضرورت پڑی ہم یقیناً اپنے حکومت سندھ سے اس کی درخواست کریں گے کہ وہ ہماری مدد کریں۔ معزز حاضرین کرام اور مہمانان گرامی، ڈاکٹر جمیل جالبی مرحوم ادب اور تعلیم کے میدان میں محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ بیک وقت اردو ادب کے نامور ادیب، محقق، مورخ، نقاد، مترجم، لغت نگار اور مدیر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک کی بیشتر تنظیموں اور اداروں کے اہم عہدوں پر بھی آپ فائز رہے ہیں۔ جامعہ کراچی کے شیخ الجامعہ کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دے چکے ہیں، زندگی بھر قلم اور کتاب سے جڑے رہے ہیں، مگر ہر ذی روح کو ایک دن دنیا سے جانا ہی ہوتا ہے، لیکن کون کس طرح زندگی گزار کر جاتا ہے اور دنیا کو کیا دے کر جاتا ہے، یہی بات سب سے اہم ہے جو کسی شخص کو بھی منفرد بناتی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے انتظامی عہدوں اور اپنی مخصوص تحریر سے اپنی شخصیت کی پہچان بنائی ہے، اور ہم انہیں ان کے انہی کارناموں سے نہ صرف یاد کرتے ہیں بلکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی انہیں یقیناً یاد رکھیں گی۔ ہر لکھنے پڑھنے والا شخص کتابوں کا عاشق ہوتا ہے۔ جالبی صاحب بھی کتابوں سے محبت کرتے تھے۔ ان کی ذاتی لائبریری میں تقریباً 1 لاکھ نایاب کتب، قیمتی اور نادر نسخے اور اہم تاریخی خطوط موجود ہیں جن سے انہوں نے زندگی بھر استفادہ کیا ہے، اور پھر طالب علموں کے لیے ان کو استفادہ کرنے کے لیے وہ یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ طالب علم
جو PhD یا MPhil یا کسی بھی ادبی مضمون یا موضوع پر ریسرچ کرنا چاہیں، یہاں کی کتابیں ان کی مدد اور معلومات فراہم کر سکیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ کتاب کی ابتدا اسی وقت ہو چکی تھی جب رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر زمین پر اتارا تھا، اور باری تعالیٰ نے اس وقت اپنے نائب کو ان تمام علوم سے نواز دیا تھا جن سے فرشتے بھی آگاہ نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر اپنی امت پر اتارے انہیں کتاب کے تحفے کے ساتھ ہی بھیجا کہ وہ لوگوں کو علم فراہم کریں۔ کیوں کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کے پاس ان کی اپنی متبادل کتاب موجود ہے۔ کتابیں صرف کاغذی پیراہن نہیں ہوتی بلکہ ان میں پیغام چھپا ہوتا ہے جو آفاقی ہوتا ہے، جو افراد کی تعلیم و تربیت میں کردار ادا کرتا ہے۔ ریڈیو میں شکاگو کی ریسرچ لائبریری کا نام آتا ہے۔ جاپان میں بھی ریسرچ لائبریری اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ موجود ہے۔ حیدرآباد دکن میں ایک ریسرچ لائبریری ہے جو برسہ برس سے علم کے پیاسوں کی پیاس بجھا رہی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی لائبریریوں کا جال بچھا ہوا ہے، لیکن اب کراچی میں ڈاکٹر جمیل جالبی ریسرچ لائبریری دنیا کی چند بڑی لائبریریوں میں اپنا مقام بنانے جا رہی ہے۔ محترم مہمانان گرامی، آج ہم سب اسی کی افتتاحی تقریب میں شریک ہیں۔ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا کہ ایک لائق شخص کے اہل خانہ بھی لائق ہوں۔ ہم نے فٹ پاتھ پر بکھری ہوئی وہ کتابیں بھی 2 آنے اور 4 آنے میں بکتی دیکھی ہیں جن پر بڑے بڑے معلموں، شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کے نام لکھے ہمیں ملتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کتابیں بے وسیلہ بن جاتی ہیں، مگر جالبی صاحب ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں کہ جن کے بچے اور بہن بھائی سمیت تمام خاندان کتابوں کی اہمیت سے واقف ہے۔ جالبی صاحب کے کتابی خزانے کا علم تو ہر ایک کو تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے برٹش کونسل نے جالبی صاحب کے فرزند سے رابطہ قائم کیا اور خواہش ظاہر کی کہ ان کی کتابیں اچھے خاصے معاوضے کے بدلے انہیں دے دی جائیں۔ بعد ازاں جاپان کلچرل سینٹر نے بھی اسی طرح رابطہ کیا اور معقول معاوضے کے عوض کتابیں حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سلسلہ یہاں تک ہی نہیں رکا بلکہ آگے بڑھتا رہا اور کئی اداروں نے رابطہ کیا۔ جالبی صاحب کے فرزند نے اپنے تمام عزیز و اقارب سے مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ ان تمام اداروں سے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی جائے۔ یہ قیمتی وراثت جامعہ کراچی کی لائبریری کو تحفتاً دے دی جائے کہ یہ جالبی صاحب کے ملک اور ان کے شہر کی ایک بڑی اور اہم لائبریری ہے، اور یہ بھی کہ جالبی صاحب جامعہ کراچی کے شیخ الجامعہ بھی رہ چکے ہیں۔ اس وقت کے وائس چانسلر ڈاکٹر قیصر صاحب سے رابطہ کیا گیا، لیکن جامعہ کراچی کی لائبریری میں 1 لاکھ کتابیں رکھنے کے لیے معقول جگہ میسر نہیں تھی۔ پھر بھی انہوں نے اس پیشکش کو جامعہ کی سنڈیکیٹ میں رائے لینے کے لیے پیش کر دیا، جہاں سے یہ راستہ نکالا گیا کہ ڈاکٹر محمود حسین لائبریری کے برابر کی زمین جالبی صاحب کی لائبریری کے لیے دے دی جائے۔ اب مسئلہ عمارت کی تعمیر کا تھا۔ خاندان کے افراد نے لبیک کہا اور حتی المقدور مالی معاونت کے لیے تیار بھی ہو گئے، لیکن اس سلسلے میں باہر سے جس شخص نے معاونت میں پہل کی وہ جناب خاور بٹ صاحب تھے، جن کا ذکر کرنا ضروری ہے اگرچہ وہ خاموش رکن کی حیثیت سے اس میں موجود ہیں۔ خاور بٹ صاحب اولین معاونین میں شمار ہوتے ہیں، لیکن بعد ازاں حکومت سندھ کا ذکر کرنا بھی از حد ضروری ہے کہ ان کی مالی معاونت بھی میسر آ گئی۔ یوں اس لائبریری کے لیے ایک عمارت کی تعمیر ممکن ہو سکی۔ صوبہ سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی کے لیے جالبی صاحب کی طرف سے یہ لائبریری بڑا تحفہ ہے اور حکومت سندھ نے اس کام میں ہاتھ بٹایا ہے۔ یقیناً ان کا یہ کام صدقہ جاریہ میں شمار ہوگا۔
اس سلسلے میں اکبر جمیل اور نبیل اکبر نے جو جالوی صاحب کے داماد اور نواسے ہیں، آرکیٹیکٹ کی حیثیت سے نمایاں تعاون کیا ہے۔ عمارت کا نقشہ بھی انہوں ہی نے بنایا ہے۔ اس عمارت کو خوبصورت بنانے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی ہے۔ میں نبیل اکبر کا تعارف بعد میں کراؤں گی خصوصی طور پر۔ اس عمارت کے سنگ بنیاد کی تاریخ اور پاکستان کے قیام کی تاریخ ایک ہی ہے۔ 14 اگست 2016 کے دن کے 2 بجے جالوی صاحب اور بیگم جالوی ایمبولینس کے ذریعے اس مقام پر تشریف لائے اور ویل چیئر پر ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے اپنے نام سے منسوب اس لائبریری کا سنگ بنیاد رکھا۔ سنگ بنیاد یوں رکھا کہ گویا وہ اپنے سامنے رکھے کاغذ پر اپنے قلم سے کوئی مارکت الآرا تحریر رقم کر رہے ہیں۔ تحریر مکمل تو نہیں ہوئی، مگر 2 سال بعد 18 اپریل 2018 میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنا وہ علمی خزانہ چھوڑ گئے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے جا رہا ہے۔ ان 5 سالوں میں دشواریوں کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن کام پھر بھی مسلسل جاری رہا۔ ایک طرف عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، دوسری جانب جمیل جالوی فاؤنڈیشن نے شعبہ تصنیف و تالیف کی جانب سے اب تک 8 کتابیں شائع کر دی ہوئی ہیں۔ یہ کتب جمیل جالوی صاحب کی شخصیت اور ان کے تحریر کردہ خطوط سے متعلق ہیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ ریسرچ لائبریری کا تعارف کراتے ہوئے ہم اس کے خد و خال آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ ایک شعبہ مخطوطات و نوادرات کا مخصوص ہے، جس میں مسودات، تحقیقی مقالات رکھے گئے ہیں۔ شعبہ فنی امور میں محصولات، دستاویزی خدمات، اشاریے اور کتابیات ہوں گی، جن کی کیٹالاگ سازی مروجہ اور جدید طریقوں سے کی جا رہی ہے اور کر بھی دی گئی ہے۔ دارالمطالعات میں مطالعے کی سہولت، کمپیوٹر تک کی رسائی کی سہولت مہیا کی گئی ہے تاکہ طالب علم سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے مقالوں کی تیاری کر سکیں۔ ماخذات میں مسلسل اضافہ ہوگا۔ کتابیاتی، حوالہ جاتی، سلسلے وار وسائل ہمیشہ موجود ہوں گے اور فراہم کیے جاتے رہیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عائش بھی رکھی گئی ہے۔ مقبول، اچھے اور زندہ رہ جانے والے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تب وہ اپنی اپنی صلاحیتوں اور حیثیتوں کے مطابق کوئی نہ کوئی ایسا ورثہ ضرور چھوڑ جاتے ہیں جو انہیں اس دنیا کے علاوہ اس ابدی دنیا میں بھی نمایاں مقام عطا کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ استاد ذوق نے کچھ یوں کہا تھا: چشم مخمور کا ہوں کس کی میں کشتہ یارب، کہ میری خاک سے بھی جام میں ناب بنا، جب کیا عشق کے دریا نے تلاطم میں ذوق، تو کہیں موج بنی اور کہیں گرداب بنا، نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا۔ محترم مہمانان گرامی، میں اس موقع پر واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر جمیل جالوی ریسرچ لائبریری جو ہمارے پاکستان میں واحد ریسرچ لائبریری کے طور پر قائم ہوئی ہے، اس کا تمام تر مالی انتظام جمیل جالوی فاؤنڈیشن کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لائبریری محض صدقہ جاریہ کے طور پر بنی ہے۔ طالب علم اس میں علم حاصل کریں، جس کی ہدایت ہمارے مذہب کی جانب سے بھی ہے۔ اس لائبریری سے ہمیں کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کرنا ہے اور یہ ہماری سوچ میں بھی شامل نہیں ہے۔ فاؤنڈیشن کے تمام اراکین اپنے محبوب جمیل جالوی صاحب سے محبت کرتے ہیں اور اس لائبریری کے تمام تر اخراجات آج تک بھی انہوں نے اٹھائے ہیں اور آئندہ بھی وہی اٹھاتے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جالوی صاحب کی مغفرت کے لیے دعا گو رہیں۔ ہماری جانب سے آپ سب کی آمد پر بہت بہت شکریہ۔ فاؤنڈیشن کے معزز اراکین نے ڈاکٹر جمیل جالوی ریسرچ لائبریری کے اجرا کے اس موقع پر اس دن کا انتخاب کر کے کی ہے۔ خواتین و حضرات، عام طور پر
اس نوع کی محفل میں کہ کسی بڑی شخصیت کے بابت گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ان کا ذکر کرنا یا ان کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے مماثل ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب ہم حقیقتاً کسی بلند پایا شخصیت کے بابت گفتگو کرتے ہیں تو ایسی ہی ایک صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، اور یہ بات محاورتاً نہیں رہتی بلکہ حقیقتاً بمانی ہو جاتی ہے. اور آج اس وقت جالبی صاحب کی بابت گفتگو کرتے ہوئے یا ان کے تعارف کی جسارت کرتے ہوئے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن پھر یہ سوچ کر حوصلہ ہوتا ہے کہ اس محفل میں نژاد نو بھی موجود ہے. نئی نسل کے وہ لوگ جنہیں جالبی صاحب کی زندگی میں ان کی صحبتیں اٹھانے کا موقع نہیں میسر آیا، تو انہیں ضرور اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ لائبریری اور یہ سارا اہتمام کس شخصیت کے لیے کیا گیا ہے. جالبی صاحب ہماری گزشتہ 5 صدی میں، آج ہم اپنی آزادی کے 75ویں برس میں داخل ہو گئے. اس 5 صدی نے ہماری علمی، ادبی، تہذیبی، تحقیقی، ترجمے کی اور فکر کی روایت کے جو بڑے لوگ پیدا کیے ہیں، بلا شبہ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب ان میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں. یہ بات یقیناً درست ہے، وہ جو کہا جاتا ہے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو جالبی صاحب کے فرزند جلیل ڈاکٹر خاور جمیل اور ان کی یہ ساری کاوشیں دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ جالبی صاحب کو قدرت نے علم کی دولت سے بھی نوازا اور نیک اولاد کے سرمائے سے بھی نوازا تھا. یہ دنیا فانی ہے، اس میں رہنے والے ہم سب لوگ فانی ہیں، ہم چلے جاتے ہیں اپنے اپنے وقت پہ اپنا کردار ادا کر کے، لیکن اس کے بعد یہ کردار ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں میں کچھ دنوں تک ایک چراغ کی صورت روشن رہتا ہے. لیکن جالبی صاحب جیسے لوگوں کو نیک اولاد میسر آتی ہے، قدرت انہیں نیک اولاد سے نوازتی ہے، تو پھر یہ چراغ زیادہ دیر کے لیے روشن رہتا ہے اور معاشرے میں روشنی کے سفر کا استعارہ بن جاتا ہے. جالبی صاحب بڑے آدمی تھے، ان کی بابت کسی 5-7 منٹ کی گفتگو میں کیا، ایک تادیر کی جانے والی گفتگو میں بھی شاید ان کی خدمات کا اور ان کی شخصیت کی جہاد کا پوری طرح احاطہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر پھر بھی ہم جاننا چاہیں تو جالبی صاحب نے متعدد شعبوں میں ہمارے ہاں بے مثال خدمات سر انجام دی ہیں. تعلیم کے شعبے میں ان کی خدمات سے ہم سب واقف ہیں. جامعہ کراچی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے انہوں نے جو خدمات سر انجام دی، پھر اس کے بعد جب وہ مقتدرہ کے سربراہ مقرر ہوئے، مقتدرہ قومی زبان کے، جو آج ادارہ فروغ قومی زبان کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، اس میں بھی انہوں نے جو کام کیا اور جو کام لوگوں سے کروایا زبان کے لیے اور تحقیق کے لیے، یہ خدمات یقیناً ایسی ہیں جو جالبی صاحب کے ذکر کو ہمیشہ احترام کے لفظوں سے آراستہ رکھیں گے. پھر ہم ادب میں ان کا کام دیکھتے ہیں، تحقیق اور تنقید کے شعبے میں ایسا بڑا کام جو انہوں نے تاریخ ادب اردو کے حوالے سے کیا،
ہمیں پوری اردو کی 300 سال سے زائد کی تاریخ میں ایسا کوئی دوسرا کارنامہ اس سطح کا نظر نہیں آتا. یہ اتنا بڑا کام ہے جس سے جالبی صاحب کی زندگی میں ہی 3 نسلوں نے فیض اٹھایا اور آنے والی نسلیں بھی اس سے اس وقت تک فیض اٹھاتی رہیں گی جب تک ہماری زبان اور ہماری تہذیب زندہ ہے. پھر ہم ترجمے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ترجمے میں بالخصوص ان چیزوں کو فوکس کیا جو ایک طرف ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسری طرف خود مغرب کے روشن اذہان کے لکھے ہوئے بلند پایہ مضامین کو بھی انہوں نے اردو میں منتقل کیا. ارسطو سے ایلیٹ تک اور پھر عزیز احمد کی کتابیں جو بر صغیر میں اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت کے حوالے سے ہیں، ان کا ترجمہ یقیناً یہ دونوں کتابیں اردو میں پڑھنے والوں کا ایک بڑا حلقہ پیدا کرنے میں نہ صرف کامیاب رہی ہیں بلکہ آج تک ہم دیکھتے ادبی پرچوں میں اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے اپنے زمانے کے بڑے ادیبوں سے نہ صرف کہہ کر بہت کچھ لکھوایا بلکہ اپنے ادب اور اپنی تہذیب کو اس پرچے کے ذریعے بعض ایسے خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کی جن کی آج ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے. آج ہم ایک ایسی دنیا میں زندہ گلوبل ولیج کے خوبصورت نام سے اٹریکٹ تو بے شک ہمیں بہت کرتی ہو، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ تہذیبوں کے انعدام کا راستہ ہے، یہ ثقافتوں کے مٹ جانے کا راستہ ہے. علم و تحقیق کے فروغ کے لیے ادارہ سازی اور دیگر ایسی ہی خدمات بھی سر انجام دیں. کیسی خوشائن بات ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کا انتہائی محبت سے جمع کیا گیا کتابوں اور رسائل اور مخطوطات کا ذخیرہ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر جانے کے بجائے جامعہ کراچی میں محفوظ ہو رہا ہے. اس لحاظ سے آج کا دن جامعہ کراچی کے لیے بھی ایک مبارک دن ہے اور اس عمر کی بھی ایک معنوی اہمیت ہے کہ یہ ذخیرہ کتب ڈاکٹر محمود حسین لائبریری کے پہلو میں محفوظ کیا جا رہا ہے. گویا ہماری 2 بڑی لائبریریاں ہمارے 2 عالم فاضل وائس چانسلرز کے نام سے منسوب ہو رہی ہیں. ان دونوں لائبریریوں کا پڑوس امید ہے کہ ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث ہوگا. نئی قائم ہونے والی ڈاکٹر جمیل جالبی ریسرچ لائبریری ڈاکٹر محمود حسین لائبریری کو اس کی گمشدہ زرخیزی اور دانائی کی طرف واپس لائے گی اور یوں ہماری جامعہ اپنے اصل مقاصد یعنی تخلیق علم کے سفر پر پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ گامزن ہوگی. ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب صحیح معنوں میں ایک ہم جہت شخصیت تھے. انہوں نے ایک استاد کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا تھا، پھر وہ سرکاری افسری کی طرف چلے گئے. اس دوران ان کا ادبی سفر بھی جاری رہا. 1980 کے عشرے میں وہ افسری ترک کر کے کل وقتی طور پر تعلیم و تدریس اور تحقیق کی دنیا میں واپس آبسے. ادب کے میدان میں ڈاکٹر صاحب نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی. ایک زمانے میں انہوں نے شاعری بھی کی، افسانے بھی لکھے، لیکن ان کی طبیعت تنقید کے لیے زیادہ موزوں تھی، لہذا وہ ایک نقاد کی حیثیت سے نمایاں ہوئے. یہی نہیں بلکہ وہ ایک مدیر بھی تھے. ان کی ادارت میں جو جرائد نکلے ان میں نیا دور کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی جس میں بر عظیم کے سبھی اہم ادیبوں کی تحریروں کو جگہ ملی. ڈاکٹر صاحب بہت سی کتابوں کے مرتب بھی تھے. انہوں نے دوسروں کی مرتبہ کتابوں کے لیے ابواب بھی لکھے، کتابوں پر تقریریں بھی لکھیں، یادگاری لیکچر بھی عطا کیے، 20 کتابوں پر تبصرے بھی لکھے. ہمیں پروفیسر نسیم فاطمہ صاحبہ کا ممنون احسان ہونا چاہیے جنہوں نے 1988 میں بڑی دقیقہ رسی سے ڈاکٹر صاحب کی انتہائی مفصل کتابیات بیبلیوگرافی شائع کی تھی. ظاہر ہے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا علمی سفر اور بہت سے سنگھاری میل اس نے طے کیے. اس کا بھی کسی طور احاطہ کیا گیا ہے یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں. اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں نسیم فاطمہ صاحبہ کا کام بہت راہ کشا ثابت ہو سکتا ہے. اس کتابیات کی روح سے 1988 تک ڈاکٹر صاحب کی شائع شدہ تحریروں میں 12 تبادلات کتابیں، تلاش و تدوین متن پر مشتمل 3 تحقیقات، 4 تالیفات، 4 تراجم، 61 پیش لفظ اور مقدمات، مختلف مرتبین کی کتابوں میں شامل 22 مقالات و مضامین،
رسائل و جرائد میں شامل 121 مضامین اور اخبارات میں چھپنے والے 21 مضامین شامل تھے۔ اخباروں میں چھپنے والے انٹرویوز ان کے علاوہ تھے۔ اس ابتدائی گفتگو کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کی تحقیقی سرگرمیوں کی بابت کچھ عرض کروں گا، کیونکہ آج یہی موضوع مجھے اظہار خیال کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا براہ راست تعلق زبان و ادب کی تدریس سے نہیں ہے۔ میں سیاسیات اور تاریخ کا ایک طالب علم ہوں، سو میرا ادب کا مطالعہ اور ادب کی تفہیم بہر صورت میرے سماجی علوم سے تشکیل شدہ زاویوں سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کی تصانیف اور ان کے مضامین میں بہت سی چیزیں ان کے اپنے زمانے کے ادبی رجحانات، ادبی تخلیقات اور ادبی مباحث اور تنازعات سے متعلق ہیں۔ پاکستانی کلچر پر ان کی کتاب ایک اہم تہذیبی موضوع کا احاطہ کرتی ہے اور 1964 میں اپنی اشاعت سے اب تک یہ اپنے موضوع پر ایک ناگزیر حوالے کی کتاب بن چکی ہے۔ اس موضوع پر اس کتاب کے بعد 20 اور تحریریں اور نقطہ نظر سامنے آ چکے ہیں، اور ان میں بعض بہت وسیع نقطہ نظر بھی ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب کی کتاب کی اہمیت بھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی کچھ کتابیں، خواہ وہ ان کی تصانیف ہوں یا مرتبہ تحریریں، خالص تحقیق کے زمرے میں آتی ہیں۔ دکنی ادب سے ان کا شغف بہت دلچسپ اور معنی خیز ہے۔ مجھے قدرے حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ ڈاکٹر صاحب مثلاً یوسف زئی پٹھان تھے اور علی گڑھ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن ان کی تحقیقات کا ایک بڑا حصہ دکنیات سے متعلق تھا۔ میں نے دیوان حسن شوقی، دیوان نصرتی اور مثنوی قدم راؤ کے نام تو سن رکھے تھے، لیکن سچی بات ہے کہ میں نے ان کو پہلی بار پچھلے دنوں آج کی تقریب کے لیے اظہار خیال کی تیاری کرتے وقت ریختہ کی ویب سائٹ پر دیکھا اور پڑھا۔ حیرت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے شاید تحقیق یا ریسرچ میتھڈالوجی کا کسی یونیورسٹی میں کورس نہ کیا ہو، لیکن ان کے یہاں تحقیق کے اصولوں کو برتنے کا اتنا غیر معمولی انتظام موجود تھا۔ ان تینوں کتابوں کو انہوں نے مختلف مخطوطات اور بیاضوں کی مدد سے اور مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی شاعری کو یکجا کر کے تیار کیا تھا۔ یہ بجائے خود ایک بہت دقت طلب کام رہا ہوگا، لیکن جو چیز میری دانست میں اس سے بھی زیادہ قابل ذکر ہے وہ ان کتابوں پر ان کے لکھے ہوئے مقدمات ہیں۔ ان مقدمات میں انہوں نے ان تینوں دستاویزات کی تخلیق کا پس منظر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے دیوان حسن شوقی کے شاعر حسن شوقی، دیوان نصرتی کے شاعر نصرتی اور مثنوی قدم راؤ کے مصنف فخر الدین نظامی کی شخصیتوں پر روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے شاعروں کے عہد کے سیاسی اور سماجی پس منظر کو بالوضاحت بیان کیا ہے، اور پھر پس منظر کے سماجی قوائف کے ساتھ ان تخلیق کاروں کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے 15ویں سے 17ویں صدی عیسوی تک کے ہندوستان کے اور خاص طور سے دکن کے سماجی اور سیاسی پس منظر کو پیش نظر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ مثنوی قدم راؤ کے فخر الدین نظامی 15ویں صدی کی شخصیت ہیں۔ دیوان حسن شوقی کا تعلق 16ویں صدی سے ہے، اور دیوان نصرتی کے ملک الشعراء ملا نصرت 17ویں صدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی تحقیق سے صرف ان 3 صدیوں کے سماجی رجحانات ہی سامنے نہیں آتے، بلکہ اردو ادب کی قدامت بھی طے ہوتی ہے۔ مثلا دیوان حسن شوقی کی ترتیب نے ان کو یہ باور کیا کہ یہ کوٹیشن ہے، قدیم ادب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ادب کی جدید روایت کے بیشتر سرے قدیم ادب کے ہاتھ میں ہیں۔ مثلا ہم مثنوی کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری نظر سحر البیان اور گلزار نسیم پر جاتی ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ مثنوی کا اصل ارتقاء دکن میں ہوا، اور حیات و فن کے اعتبار سے سحر البیان اور گلزار نسیم قدیم دکنی مثنویوں کے مقابلے میں کوئی غیر معمولی اضافہ نہیں کرتی ہیں ان کے ساتھ۔ اور جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے جو کنٹریبیوشنز رہے ہیں اردو کے لیے وہ بہت ہی قابل تعریف ہیں۔ تو میرے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے کہ مجھے اس لائبریری کو ڈیزائن کرنے کی ایک اپرچونیٹی ملی۔ بیسکلی جب بھی کوئی چیز ڈیزائن کرتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے کہ وہ کس انوائرمنٹ ہے ان کے ساتھ۔ اور جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے جو کنٹریبیوشنز رہے ہیں اردو کے لیے وہ بہت ہی قابل تعریف ہیں۔ تو میرے لیے
تو میرے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے کہ مجھے اس لائبریری کو ڈیزائن کرنے کی ایک اپرچونیٹی ملی۔ بیسکلی جب بھی کوئی چیز ڈیزائن کرتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے کہ وہ کس انوائرمنٹ کی ہے۔ اوور آل ہماری بلڈنگ میں 3 ڈفرینٹ بلاکس بنائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ایڈمن اور انٹری بلاک آتا ہے، اس کے بعد ہمارا ایک سیمینار ہال ہے جس میں 100 لوگوں کی سیٹنگ کیپیسٹی ہے، اور پھر ایک مین لائبریری کا بلاک ہے۔ یہ سب ایک سینٹرل اوپن ٹو اسکائی کورٹ یارڈ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، اور ہماری جو لائبریری ہے اس کا بلٹ ایریا ٹوٹل 15,000 اسکوائر فیٹ ہوتا ہے، اور جب یہ فل کیپیسٹی میں ورک کرے گی تو اس میں 1 لاکھ بکس رکھنے کی گنجائش ہے۔ اس میں ہم نے نیچرل لائٹ اور وینٹیلیشن کا خاص خیال کیا ہے، اس لحاظ سے ونڈوز اور اوپننگ ساری چیزیں پرووائڈ کی گئی۔ انڈیویجول ریڈنگ یونٹس، بک شیلفس اور سارے جو سپورٹ کے رومز ہیں وہ سب اس میں پرووائڈ کیے گئے ہیں، اور خاص خیال کیا گیا ہے کہ ڈیٹیلنگ ہم اس کی دیکھیں۔ ساری جو اسپیسز ہیں وہ ایسے کریٹ کی گئی ہیں کہ جو بھی آ رہا ہے پڑھنے کے لیے، جو بھی وزٹ کرتا ہے، اس کو ایک اچھی فیل آ سکے۔ یہ لائبریری ڈیزائن کرنے میں پورا ایک ٹیم کا ایفرٹ تھا، چاہے وہ سائٹ کا سٹاف ہو، آفس کا سٹاف، کمیٹی ممبرز، خاور جمیل صاحب، اکبر جمیل صاحب، ان سب کے انپٹ اور ان سب کے اوپینینس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ سکیں اور اس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ اور ہماری یہ بس ہم امید کرتے ہیں کہ جس انٹینشن سے ہم نے یہ لائبریری بنائی ہے یہ اس کو فلفل کر سکے، اور لوگ یہاں پہ آئیں، ریسرچ کریں، نالج گین کریں، اور ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اس نیشن کو پراؤڈ کر سکیں۔ تھینک یو۔ کیونکہ انکم ٹیکس کی تو وہ انکم ٹیکس کمشنر بھی تھے اور میرے والد مرحوم کے دوست بھی تھے، تو ان کے سامنے پیش ہونے کا بھی موقع ملا۔ یہاں تو لوگ ان کی ادب کی بات کر رہے ہیں، میں ان کی سینس آف جسٹس کی بات کرتا ہوں، اور اس بات یہ بات کرتا ہوں کہ جی وہ جو ہم جیسے جونیئرس کو جس طرح سمجھاتے تھے اور جس طرح ڈیل کرتے تھے، تو ہم وہاں سے چاہے کیس ہار کے بھی نکلے بہت خوش نکلتے تھے کہ دیکھو اتنے بڑے آدمی نے آج ہماری عزت افزائی کی۔ اور وہی جب میں ہائی کورٹ کا جج بنا تو میرے پاس بڑے سے بڑا وکیل آ جائے اس کو میں اتنی لفٹ نہیں دیتا تھا، جتنے جونیئر وکیل آ جائے تو اس کو لفٹ دیتا تھا، اور جونیئر وکیل میرے پاس میرے کورٹ سے ہمیشہ ٹائی یوں اٹھا کے جاتا تھا کہ کیا ہو گیا، کیونکہ میں اپنے آرڈر میں اس کی کوئی نہ کوئی تعریف لکھ دیتا تھا۔ جمیل جالوی صاحب کی ادبی خدمات میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے ادب سے بہت زیادہ واسطہ نہیں رہا ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسے شخص تھے جنہوں نے جاب پہ رہتے ہوئے بھی ادب کی بہت خدمت کی، جو پتہ چلا ہے ڈاکٹر جعفر اور مرزا صاحب کے مقولوں سے کہ انہوں نے بہت خدمت کی۔ وہ نہ صرف کرٹک تھے، وہ نہ صرف آتھر تھے، وہ نہ صرف مدیر تھے، بلکہ ان کے پاس ایک ادب کا خزانہ تھا جو آج اس لائبریری کی شکل میں یہاں آیا ہے۔ اور خاور جمیل صاحب ان کے فٹ اسٹیپس پہ چل رہے ہیں، اور کافی بڑی سیکریفائس دے کے یہ انہوں نے اپنی محنتوں سے اور کاوشوں سے یہ بلڈنگ بنوائی ہے۔ آئی ہوپ کہ جو یہاں پہ لوگ آئیں وہ اس سے مستفید ہو سکے، اور یہ ریسرچ میں بہت جلدی بہت بڑی لائبریری کے طور پہ یاد رکھی جائے۔ اس کے علاوہ میں تو آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم سب اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جس میں جمیل جالوی صاحب پیدا ہوئے تھے، اور ان سے ملنے کا ہم سب کو شرف حاصل رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ لائبریری کا افتتاح کر رہے ہیں۔ قومیں پہچانے اپنے کردار سے جاتی ہیں اور اس کلچر سے جو ادب کو پروموٹ کرے۔ ابھی مجھ سے پہلے بتایا گیا کہ دنیا میں کتنی لائبریریاں ہیں، پر جو کانگریس ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی لائبریری سب سے بڑی ریسرچ لائبریری ہے۔ امید ہے کہ جمیل جالوی ریسرچ لائبریری نے جو آج افتتاح کیا ہے گریجولی اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور یہ صرف جامعہ کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اسکالرز کے لیے، اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے لیے ایک فورم پرووائڈ کرے گی جس کے تحت وہ اپنے ریسرچ کو آگے لے جا سکتے ہیں۔
ہم اکثر پاکستان میں ویسٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں مختلف حوالوں سے، پر ہمیں ویسٹ کو کریڈٹ بھی دینی چاہیے کہ جس پیمانے پہ انہوں نے آرٹ اینڈ کلچر کو پروموٹ کیا، ریسرچ کو پروموٹ کیا، ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو انویسٹمنٹ کی انہوں نے، ہم نہ کر سکے اور اس لیے ہم دوسرے اقوام سے پیچھے۔ میں بینجامن فرینکلن کا کوٹیشن کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا an investment in education pays the best interest۔ آج ہم اپنے تعلیمی انویسٹمنٹ سے بہت پیچھے رہ گئے۔ وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی جو تعلیم پہ انویسٹمنٹ نہ کرے۔ ادب کے حوالے سے کم ہی جانتے ہیں، نہ جاننے کے باوجود بھی بیان کرنا مناسب نہیں ہے، تو میں اپنی لمیٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جمیل جالوی صاحب کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سنا، ان کی تحقیقات کے بارے میں، ادب کے حوالے سے، مگر یہ سینٹر یقیناً کراچی یونیورسٹی کی جو مختلف سینٹرز ہیں، there are 54 ڈپارٹمنٹ، 23 ریسرچ انسٹیٹیوٹ، 3 بنیادی لائبریری ہمارے پاس، یہ تیسری لائبریری ہوگی۔ پہلی محمود حسین لائبریری ہے، دوسری ہماری لطیف ابراہیم جمال ڈیجیٹل لائبریری ہے، اور آج ہم جمیل جالوی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کر رہے ہیں۔ ہم سب انشاءاللہ تعالی اس سیٹ میں آخر میں آور جمیل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں فاؤنڈیشن کے بہت کم لوگوں سے ملاقات ہے، مگر جتنی میری ملاقات آور جمیل صاحب سے ہوئی ہے، he was the real instrumental in getting this research library to be functional. Thank you, ladies and gentlemen. Having not ability to have expertise in a very beautiful language, whom I have been reading repeatedly, that is Urdu, but I do not have confidence to address such a learned gathering here who have come to hear about my dear friend Jameel Jalvi Sahib, who was about 4 or 5 years senior to me, but he was a great friend of mine. And if anything which related to Urdu literature or any problem relating to linguistics, I often used to get help from Jameel Jalvi. And when I used to get back home, my mind used to be, better and a brighter mind than when I went and got his advice. Brotherly scholar, there's no doubt about it. And a very, very generous helper of society. He was a very generous person. And I do not want to say it, but I know very well how much generous he was as far as to help society, not only in the field of literature, but in the field of society also. He was a very kind and generous person, and he had a very, very deep and farsighted, things to, bring to letter. But I don't know why he did not come out with it. I would ask Howard if he could be helpful to me in that area and find something measures of literature who would brighten my mind through Howard's little help. Howard be my help and find out from the material, the illuminating of mind material at home, which belongs, of course, to you and to your family, and of course to all of us. You could help me, and I will get it.
further enlightenment through you. And I'm actually, as I said, not an eloquent speaker, but whatever little I'm speaking here, my Urdu is not as good as I'm speaking here. I would notice it. And love for Urdu would be seen when you come to my house and ask Khabar how much of pleasure I have at my house in Urdu. But as I said, I do not have eloquence and confidence to have eloquence to speak about my dear friend Jamil Jalvi. You can't Jamil Jalvi. We used to call him Jamil Khan. Until he said goodbye to this life, I used to address not Jalvi. I used to address him as Jamil. He was a dear friend of mine. And these few words I say, much more be in my mind, but I'm certainly not in a position so eloquently pay tribute to my dear friend. But inshallah, we will be meeting here and there, especially his family. We will be speaking more about this dear friend of ours. Thank you